معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 7 مارچ ہے اور آج ہی کے دن شب برات ہے۔ اب شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شب برات میں جو کہ براءت کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی رات ہے، اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعمال کا کرنا ثابت ہے۔ یعنی 3 عمل ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جو ہمیں اس رات میں کرنے چاہیے، شب برات میں کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ خرافات و بدعات کے اندر شامل ہیں۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں کیا ہے اور احادیث سے ثابت ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا تنہائی میں اپنے گھر میں، یہ افضل ہے۔ اور اس رات میں عبادت کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے، عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعتبار سے جو بھی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو اسے اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، نفل نمازیں پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، یعنی عبادت کا کوئی طریقہ اور کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ جو بھی مقدار اور جو بھی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو اسے اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، نہ کہ جاگنے کی رات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا عبادت ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس رات میں عبادت کرنا، اللہ کے سامنے رونا گلگلانا، یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ ضروری ہے۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف جاگ رہے ہیں، کوئی نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، صرف ہم سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، گلیوں اور چوراہوں پر ٹہل رہے ہیں، تو ان ٹہلنے سے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جا کر سو جائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ثواب حاصل نہیں کر سکتے تو ہم گناہ کا وبال بھی اپنے اوپر نہ لیں۔ اس لیے کہ جب ہم بے جا ٹہلیں گے اور ادھر ادھر گھومیں گے، دوستوں کے ساتھ جو ہے مذاق کریں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، تو ہو سکتا ہے ہماری زبان سے کوئی گناہ کا الفاظ نکل جائیں، ہم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے۔ اور اگر ہم سو جائیں گے تو اگر ہم نے ثواب کا کوئی کام نہ کیا ہو تو ہم سے کیا ہے، گناہ کے کام سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی اگر ہم سو جائیں گے۔ تو صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، تنہائی میں اپنے گھر میں عبادت کرنا افضل ہے۔ دوسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان پر جانا بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر ہم جانا چاہیں تو بلا کسی اہتمام کے انفرادی طور پر قبرستان چلے جائیں اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ تیسری چیز، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان آ جائے تو اس کی رات میں تم قیام کرو اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ تو 15ویں شعبان کا ہم روزہ بھی رکھیں، اور یہ روزہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ مستحب عمل ہے، چونکہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ویسے تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھا جائے شعبان کے، اور اگر کوئی اکثر حصے میں روزہ نہ رکھ پائے تو کم سے کم شروع حصہ یعنی نصف شعبان تک روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بھی کوئی نہ رکھ پائے تو ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کا رکھ لے۔ اگر یہ بھی کوئی نہ رکھ پائے تو کم سے کم 15 شعبان کا روزہ تو ضرور رکھ لے، اس سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ 3 کام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں شب برات میں۔ تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔
ان کے عمل کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس طریقے پر ثابت ہے ہمیں اسی عمل کو اسی طریقے پر کرنی چاہیے. تو یہ وہ عمل ہیں جو ہمیں اس رات میں کرنے ہیں کہ اس رات میں جا کر اللہ کی عبادت کی جائے. اور دوسرے قبرستان کوئی جانا چاہے تو بغیر کسی اہتمام کے قبرستان جائے. تیسرا 15 شعبان کو روزہ رکھے. اب وہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں، جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، بدعات و خرافات کے اندر شامل، اس میں سب سے پہلی چیز ہے آتش بازی. یہ بہت برا کام اور ناجائز اور حرام کام ہے آتش بازی. اس میں آتش پرستوں اور یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. ایک تو یہ بذات خود ایک حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اور آتش بازی کے اندر 3 اور بڑے گناہ بھی شامل ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر ایک موٹی اور گاڑھی رقم خرچ کر دی جاتی ہے جو فضول خرچی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، بغیر ضرورت کے روپیہ پیسہ اڑانے والے ہیں، ناجائز کاموں میں خرچے کرنے والے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. ایک گناہ تو یہ. دوسرا اس میں یہود و نصارہ اور غیر مسلموں اور آتش پرستوں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرا عزیزو، اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا، غیروں کی مشابہت اختیار کی، تو کہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں اس میں شامل نہ کر دے. ہمارے پاس تو خود ایک طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، تو ہم اس نمونے کے اختیار کریں، اس نمونے اور اس اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا جو طریقہ بتایا ہے، اعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز کہ اس آتش بازی میں، پٹاخے پھوڑنے میں دوسرے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. اس میں کبھی کبھی کسی کے گھر جل جاتے ہیں، کسی کے جسم پر چوٹ آ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ جل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بوڑھوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تیسرا کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو یہ آتش بازی بذات خود حرام فعل اور ناجائز کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ بھی. تو آتش بازی ہمیں کیا ہے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس آتش بازی جیسے برے فعل سے بچائیں. دوسری چیز حلوہ وغیرہ بنانا. لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اور ضروری سمجھ کر شب برات کے دن حلوہ وغیرہ بناتے، یہ بھی ایک باطل خیال اور باطل عقیدہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا. یہ خیال اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا وہ ماہ شوال میں ہوا، اور آپ حلوہ بنا رہے ہیں شعبان میں، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو شیطان نے ایک پٹی پڑھا دی ہے، اسے عبادت کا ایک رنگ دے دیا ہے. نہیں میرے عزیزوں، حلوے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنوایا، نہ صحابہ سے کہیں ثابت ہے، نہ تبع تابعین، نہ علماء حق سے کہیں اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حلوہ بنوایا اور حلوہ کو ضروری سمجھا. اسی طریقے سے مسور اور ارد کی دال بنانا، اسی طریقے سے خاص شب برات کے روز گھروں کو لیپنا پوتنا، نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرافات اور بدعات کے اندر شامل ہیں. ہمیں یہ سب کام نہیں کرنا. ہمیں صرف اس رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور قبرستان جانا ہے بغیر کسی اہتمام کے، اور تیسرے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے. بس اتنا ہی کام ہمیں کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنے ہیں اس رات کے اندر. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی 3 اعمال ثابت ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اتباع کرے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی،
میری اتباع نہیں کی، اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع تھی، تو گویا کہ اس نے اپنے افعال و اعمال کے ذریعے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے میرا عزیزو، ہمارا افعال، ہمارا اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے شب برات میں، اسی طریقے سے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو ہم گناہ کا کوئی کام بھی نہ کریں، بلکہ جا کر چپ چاپ سو جائیں۔ کم سے کم اگر ہم ثواب تو نہیں حاصل کر سکتے تو گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں تو داخل نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اس رات میں، شب برات میں، خرافات و بدعات سے بچنے کی اور ان اعمال کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے جذبے سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔